اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر کئی برسوں سے بارش نہیں برس رہی تھی اور زمین خشک پڑ گئی تھی۔ قحط سالی کا سما تھا، ہر طرف لوگ پریشان نظر آنے لگے۔ زمین کی پیدائش، زمین اناج نکالنے سے بالکل رک چکی تھی، کیونکہ زمین پہ پانی ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگ قحط کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور ایک دن اس علاقے کے تمام لوگ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، کافی عرصوں سے بارش نہیں ہو رہی، ہمارے بچے، بوڑھے، جوان بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اناج ختم ہو چکا ہے، مویشی مر رہے ہیں، گرمی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ تو اے اللہ کے پیارے نبی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ بارش عطا فرمائے، اور اگر بارش نہ ہوئی تو لوگ مر جائیں گے، بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ جب تک بارش نہیں آئے گی زمین میں چارہ نہیں اگے گا، مویشی مر جائیں گے، اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے نبی اللہ، آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، نبی ہیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 70,000 لوگوں کو لے کر ایک صحرا کے اندر پہنچے اور پروردگار عالم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ قدس میں دعا کی کہ یا اللہ، تو رحیم اور کریم رب ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، میرے مالک تیرے یہ بندے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، شدت پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، مولا تیری مخلوق جانور ان کو چارہ نہیں مل رہا، الہی زمین خشک ہو چکی ہے، کئی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی، میرے مالک بارش عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ساری دعائیں کر دیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، تو بارش نہ ہوئی۔ تو آخر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پاک پروردگار، کیا آپ کی بارگاہ میں کوئی میرا درجہ کم ہو گیا ہے کہ تو میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا؟ تو خالق کائنات، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے کلیم اللہ، آپ کی شان میری بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ تو عرض کی مولا، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ مولا بارش کیوں نہیں آ رہی؟ ہم اتنے وقت سے دعائیں کر رہے ہیں، مولا ہماری دعا قبول کیوں نہیں کی جا رہی؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، میں بارش کس انداز سے نازل کروں؟ حالانکہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، کہ اے موسیٰ، آپ جا کے وہاں اعلان کر دیجئے کہ وہ شخص نکل جائے تو میں فوراً ہی بارش نازل کر دوں گا۔
تو اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے پاک پروردگار 70,000 لوگ ہیں، ہر بندے تک میری بات کا پہنچنا ناممکن ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا ہے میرے پیارے کلیم اللہ، آپ کا کام اعلان کرنا ہے اور آپ کی آواز کو ہر شخص کے کانوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اعلان کیجئے کہ وہ شخص جو گناہ گار ہے، 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، میری بارگاہ میں کوئی شکر ادا نہیں کر رہا، مسلسل کفر پہ کفر کیے جا رہا ہے، وہ نکل جائے، میں فوراً بارش نازل کر دوں گا۔ تو اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور اعلان کیا کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے مسلسل خالق کائنات مالک کائنات کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ یہاں سے نکل جائے تو میں بارش نازل کر دوں گا، ورنہ زمین پہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا اور لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ وہ شخص یہاں سے اٹھ جائے، بارش فوراً آ جائے گی، دوسروں کا احساس کر لے، دوسروں کی ہلاکت کو اپنے سر نہ لے، وہ اٹھ جائے، اللہ بارش نازل کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور اس شخص نے بھی سنا جو گناہ گار تھا۔ اب مجمع سے کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ جب شخص کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا تو میں ہی وہ بد نصیب انسان ہوں جو مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اٹھتا ہوں تو زمانے میں ذلیل الخوار ہو جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا، لوگوں کی نظروں میں میری کیا عزت رہ جائے گی، اور اگر نہیں اٹھتا تو یہ لوگ بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اسی دل ہی دل میں خیال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، میں جانتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، 40 سال ہو گئے تیری نافرمانی کرتے ہوئے۔ اے میرے پاک پروردگار، 40 سال سے تیرے حکم کی عدولی کر رہا ہوں، تیرے حکم کو توڑ رہا ہوں۔ عرض کرتا ہے اے میرے پاک پروردگار، تو پردے فاش نہیں کرتا، بلکہ تو تو عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ الہی اگر اٹھتا ہوں تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہو جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا، اور اگر نہ اٹھوں تو یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک گناہ گار شخص نہ اٹھے، میں نہ اٹھوں تو بارش نازل نہیں فرمائے گا۔ تو وہ دل ہی دل میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ الہی آج میری لاج رکھ لے، آج میرا بھرم رکھ لے، جس طرح 40 سال میری لاج رکھی ہے، میرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں۔ یا الہی میری لوگوں کے اندر تذلیل نہیں کی، الہی آج بھی پردے رکھ لے اور بارش نازل فرما۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس اعلان کو دوبارہ کر رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار وہ شخص دل ہی دل میں تائب ہو گیا، توبہ کی اور اپنی ندامت سے آنکھیں جھکا لی اور رو کے عرض کرتا ہے اے میرے پاک پروردگار، آج اگر تو میری لاج رکھ لے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں گناہ نہیں کروں گا۔ الہی آسمان سے بارش نازل فرما، الہی کرم کی بارش نازل فرما۔ تو احباب ذی وقار اس نے سچے دل سے توبہ کی، ابھی اس نے دعا مکمل ہی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے اتنی بارش نازل فرمائی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں لہرانے لگیں، ہر شخص خوش ہو گیا۔ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ شخص نہیں اٹھے گا
تو بارش نازل نہیں فرمائے گا۔ مولا اب کیا ہوا کہ تو نے بارش نازل کر دی؟ پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ، جس بندے سے میری ناراضگی تھی اس بندے سے میری صلح ہو چکی ہے، اس نے دل ہی دل میں مجھ سے توبہ کر لی اور وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ میں زندگی میں گناہ نہیں کروں گا، آج میری لاج رکھ لے۔ اے میرے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، اس نے توبہ کی اور میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور آج یہ جو بارش میں نازل کر رہا ہوں، یا یہ جو بارش آپ لوگوں پہ نازل کی ہے، یہ اسی شخص کی توبہ کی وجہ سے، اسی کے طفیل نازل کی ہے۔ تو احباب ذی وقار، سبحان اللہ، کیا عظیم واقعہ ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔